جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اگر اس کو کوئی محسوس نہیں کرتا تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ محسوس کر سکتے ہو. میں کوئی فحش بات کرنے نہیں آئی، اپنے آقا کا فرمان سنا رہا ہوں. کاش کہ ان کانوں تک یہ آواز پہنچے جو زنا کو فیشن سمجھتے ہیں، جو بدکاری کو فیشن سمجھتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، اپنا سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، کیا حال ہوگا. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ اکبر، جہنم کی آگ کی بلی ہوئی قمیص زانیوں کو پہنائی جائے گی اور ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. کس طرح سے کعب احبار ایک مقام پر بیان کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم سے امیر المومنین جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق کی طرف کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے میں رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے. مشرق میں جہنم کھولا جائے گا، کتنا؟ کھڑکی نہیں، بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں کھڑے ہوئے لوگوں کے سر میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے. اپوزٹ سمت میں کھڑے ہونے والوں کے سروں پر یہ ہوگا. جب جہنم بیل کے ناک کے سوراخ جتنا کھلے گا تو یہ ہوگا، ادھر نہیں کھلا ادھر ہے، اثر ادھر ہو رہا ہے. تو جب اس کی حرارت اتنی زیادہ ہے تو جن کی شرمگاہوں پر آگ رکھ کر کے دہکائی جائے گی ان کا کیا بنے گا، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی بربادی کیا ہوگی. اللہ اکبر. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے، اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، بہت جلدی جانا ہے. موت کی تلواریں سروں پہ لٹک رہی ہے. جوانی کے گھمنڈ میں گناہ کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، حسن اور جمال کے گھمنڈ میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، دولت کے نشے میں گناہ کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. یاد رکھو جب خدا کی نعمتوں کا مس یوز کیا جاتا ہے تو قدرت نعمتیں چھین لیتی ہے. آج پوری دنیا کے اندر جو کاسے گدائی لے کر کے پھر رہے ہو، روزی روٹی کے لیے ترس رہے ہو، پوری دنیا میں روزی روٹی کے لیے کوئی قوم اتنی تڑپ نہیں رہی ہے جتنا قوم مسلم کا حال ہے. غربت کی چکی میں پس رہے ہو، روٹی کے ٹکڑے کو محتاج کر دیے گئے ہو. اللہ اکبر. بچے ہمارے آج ان پڑھ بچوں کی کثرت ہے ہمارے یہاں. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. گناہ، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. ہم باتیں کرتے ہیں ہم غریب نواز کے ماننے والے. ارے نادان دیکھ غریب نواز کا کردار. تو نے اب تک یہ تو سنا ہے میرے بھائی کہ ساگر کو گھاگر میں غریب نواز نے سمیٹا، لیکن اس کرامت کو دیکھ کر کتنے مسلمان ہوئے اس کی اسٹڈی مجھے نہیں. لیکن میں تجھے بتاؤں غریب نواز کے کردار میں کس کو مسلمان تاکہ ہم محسوس کریں، ہم سوچیں کون کریں. وقت کا بادشاہ سرکار غریب نواز کا دشمن ہوا کیونکہ غریب نواز ہر دن لوگ ان کے ہاتھ سے کلمہ پڑھتے تھے، ایمان لاتے تھے. کیوں؟ غریب نواز کا کردار ایسا ہے. لوگ مناظرہ کرنے آتے تھے، ایک ایک کو سوچتی تھی ہری ہری، اور آتے تھے ہم مناظرہ کریں گے. میرے سرکار غریب نواز کہتے تھے بابا بہت تھک کر آئے ہو، بہت دور سے آئے ہو، پہلے کھانا کھاؤ، آرام کرو، بعد میں مناظرہ دیکھا جائے گا. غریب نواز کے اخلاق کی برکت تھی کہ لوگ اخلاق سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. غریب نواز نے کسی ایک بندے کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں مارا، کسی کے گھر کا گملہ بھی نہیں ٹوٹا، اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی. یہ غریب نواز کا کردار تھا. واز میں اتنی تاثیر کہ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ سرحد تک پہنچتے 5 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے تو اپنی امی کو خط لکھا. بعض مورخین کہتے ہیں کہ غریب نواز کی امی وصال کر چکی تھی، بعض کہتے ہیں کہ ہندوستان آنے تک موجود تھی.
بہرحال مورخین کا اپنا قول ہے، لیکن عبرت کی بات ہے تو میں نقل کر رہا ہوں، اپنی ماں کو خط لکھا